السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چند ایسے رولز کو ڈسکس کریں گے جن کو فالو کر کے آپ کسی بھی ویریبل کا نیم رکھ رہے ہوتے ہو، نیم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہو وائل ڈکلیئرنگ اے ویریبل. جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں آپ نے ڈکلریشن آف ویریبل کے اندر پڑھا تھا کہ ڈیٹا ٹائپ اور ساتھ میں نیم آف ویریبل. تو وہ جو نیم آف ویریبل والا پورشن تھا بتایا تھا کہ چند ایک رولز کو فالو کر کے ہم ویریبل کا نیم رکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رولز سے ریلیٹڈ شارٹ کویشچن بھی بن جاتا ہوتا ہے اور لانگ کویشچن کے طور پہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ رائٹ ڈاؤن دا رولز فار نیمنگ ویریبل ان سی لینگویج ود ایگزامپل. رول نمبر 1، ویریبل میں انکلوڈ لیٹرز، نمبر اینڈ انڈرسکور. کہ کسی بھی ویریبل کا جب آپ نیم رکھ رہے ہوتے ہو تو یاد رکھیے نیم آف ویریبل یا تو لیٹرز پہ کنسسٹ کرتا ہے، الفابیٹس پہ اے ٹو زی، یا اس کے اندر نمبرز ہو سکتے ہیں یا انڈرسکور ہو سکتا ہے. کیسے؟ یعنی کہ کمبینیشن ہو سکتا ہے. جیسا کہ کسی اسٹوڈنٹ کے مارکس ہیں تو آپ رکھ رہے ہوتے ہو اس کا نیم ویریبل کا ایم رکھ دیں، مارکس رکھ دیں، یا مارکس اسٹوڈنٹ 1 رکھنا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ 1 کے مارکس رکھنے ہیں. تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ ایم انڈرسکور 1، یعنی کمبینیشن بھی یوز کر سکتے ہیں الفابیٹس کا، نمبرز کا، انڈرسکور کا. فرسٹ کریکٹر آف ویریبل مسٹ بی لیٹر اور انڈرسکور. یعنی کہ جب آپ نے ویریبل کا نیم رکھنا ہے نا، جیسا کہ بتایا کہ مارکس انڈرسکور 1، ایم انڈرسکور 1، یا پھر آپ M1 M3 ایسے ویریبل کا نیم رکھ سکتے ہیں. یا پھر آپ یوں رکھ سکتے ہیں کہ انڈرسکور M1 انڈرسکور A1 سو آن، نیم آپ نے جون سا رکھنا ہے. فرسٹ کریکٹر آف ویریبل مسٹ بی لیٹر. ویریبل کے نیم کا جو پہلا کریکٹر ہوگا وہ یا تو لیٹر ہونا چاہیے یا انڈرسکور ہونا چاہیے. دا یوز آف انڈرسکور از ناٹ ریکمینڈیڈ، مین کہ آپ بہتر یہ ہے کہ ویریبل کا جو نیم رکھ رہے ہیں وہ لیٹر سے سٹارٹ کریں. اس کی ریزن، جب آپ ایکسیس کر رہے ہوں گے، جب آپ کیا کر رہے ہوں گے، ایکسیس کر رہے ہوں گے، تو آپ کو آسانی ہوگی. انڈرسکور بعض اوقات آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں نے فلاں ویریبل کا نیم انڈرسکور مارکس رکھا تھا، جبکہ آپ کو مارکس یاد رہے گا جو کہ ایم سے سٹارٹ، تو آپ کو اپروچ کرنا، ایکسیس کرنا، ویریبل کو کال کرنا آسان ہوگا. اوکے. دا ویریبل 9 منٹ. اب یہ چند ایک ایگزامپلز ہیں جو کہ انویلڈ ہے. یعنی کہ آپ نے اگر ویریبل کا نیم نمبر سے سٹارٹ کر دیا، سیمبل سے سٹارٹ کر دیا، تو اس طرح کے جو نیم ہوں گے وہ انویلڈ ہوں گے. ایم سی کیوز کے اندر بعض اوقات وہ ایگزامپل ڈال دے گا. انویلڈ ویریبلز کی پہچان کے بارے میں بعض اوقات پوچھ لیتا ہے کہ انویلڈ اسٹیٹمنٹ یا انویلڈ ویریبل فائنڈ کریں، اور نیچے 4-5 دے دے گا جن کے اندر کوئی ایک انویلڈ ہوگا. تو انویلڈ کی پہچان یہ ہے کہ وہ یا تو نمبر سے سٹارٹ ہوگا یا پھر سیمبل سے سٹارٹ ہوگا، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکوریٹ ویریبل ہیں، یعنی جو ویلڈ ہیں، ان کی پہچان یاد کر لیں، وہ زیادہ آسان. یا تو وہ انڈرسکور سے سٹارٹ ہوں گے یا وہ لیٹر سے سٹارٹ ہوں گے. اس کے علاوہ جو کسی بھی چیز سے سٹارٹ ہو رہا ہو ویریبل کا نیم، وہ انویلڈ ہوگا. پہچان یاد رہے گی. نیکسٹ موو کریں. تھرڈ جو رول ہے، بلینک اسپیسز آر ناٹ الاؤڈ ان دا ویریبل نیم. لائک آپ ایسے نہیں لکھ سکتے کہ مائی اسپیس ویریبل، یور اسپیس کار، یہ انویلڈ ہے. اوکے. یعنی آپ نے مارکس رکھنا نا، کسی اسٹوڈنٹ 1 کے مارکس کا نیم رکھ رہے ہیں ویریبل کا، تو آپ ایم اسپیس 1 نہیں ڈال سکتے. ہاں اگر آپ نے تھوڑا اسے لینتھی کرنا ہے تو آپ انڈرسکور یوز کر لیں، ایم انڈرسکور 1 مارکس انڈرسکور اسٹوڈنٹ 1. تو یہ رینج جو ہم نے پڑھی تھی 31 کریکٹرز کی، اس رینج کے اندر رہتے ہوئے آپ انڈرسکور کا سہارا لے لیں اگر آپ نے تھوڑا لینتھی یوز کرنا ہے. لیکن آپ درمیان میں اسپیس انکلوڈ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہاں پہ سینٹیکس ایرر آ جائے گا. رول نمبر 4، بوتھ اپر کیس اینڈ لوور کیس آر الاؤڈ. A user defined variable is typically written in lower case. The constants are typically written in upper case. یاد رکھیے both upper case and lower case are allowed. جب آپ ویریبل کا نیم رکھ رہے ہوں گے، ڈیفائن کر رہے ہوں گے نیم، تو دین آپ لوور کیس بھی یوز کر سکتے ہیں، اپر کیس بھی یوز کر سکتے ہیں. مین یہ کہ آپ کیپیٹل اے بھی یوز کر سکتے ہیں، اسمال اے بھی یوز کر سکتے ہیں، کیپیٹل بی بھی یوز کر سکتے ہیں، اسمال بی بھی یوز کر سکتے ہیں، سو آن ٹو زی. کلیئر؟
مارکس کے لیے آپ سارے اسمال لیٹر یوز کر دیں, سارے کیپٹل یوز کر دیں. ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ اسمال یوز کریں تاکہ ایکسیس کرنا آسان ہو, لیکن آپ کیپٹل بھی یوز کر سکتے ہیں. اوکے. اسپیشل سمبلز کین ناٹ بی یوزڈ ایز ویریبل نیم. اوپر جیسے کہ ایگزامپل کے اندر ہم نے انویلڈ اسٹیٹمنٹ پڑھی, ہیش ہوم, یعنی اسپیشل سمبلز کے اندر آپ جون سی مرضی سمبل ڈال لیں تو آپ یوز نہیں کر سکتے. ویریبل کا نام رکھتے ہوئے کسی قسم کی سمبل یوز نہیں کر سکتے, نہ سٹارٹ میں, نہ اینڈ پہ, نہ درمیان میں. 3 چیزوں کا کمبینیشن بتایا, لیٹرز, نمبرز اینڈ انڈرسکور. اور سٹارٹ کس سے کرنا ہے؟ لیٹر سے یا انڈرسکور سے. نمبر سے سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے اور سمبل تو آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. کلیئر؟ ریزرو ورڈز کین ناٹ بی یوزڈ ایز ویریبل نیم. لائک ریزرو ورڈ آپ کو ابھی پچھلے لیکچر کے اندر بتایا کہ کی ورڈز بیسیکلی ریزرو ورڈ کہلاتے ہیں. پری ڈیفائن ورڈز لائک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے لیے آپ انٹ کی ورڈ یوز کرتے ہو, ریزرو ورڈ یوز کرتے ہو. جہاں پہ کوئی ریٹرن ٹائپ نہ ہو ایسے فنکشن کی ٹائپ آپ وائڈ رکھتے ہو. وائل لوپ کی ایگزامپل ہے, آگے چل کے جتنے ایک ایک کر کے ہم یوز کرتے رہیں گے کی ورڈز کو, ریزرو ورڈز کو. تو بچوں جو پری ڈیفائن ورڈز ہوتے ہیں, ریزرو ورڈز ہوتے ہیں, ایکچولی کی ورڈز ہوتے ہیں, انہیں آپ ویریبل کے نیم کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جب آپ ویریبل کا نیم رکھ رہے ہوتے ہو تو یہ یوزر ڈیفائن ہوتا ہے, جبکہ یہ چیزیں ساری کی ورڈز, ریزرو ورڈز ایکچولی کیا ہیں؟ اسٹینڈرڈز ہیں, یہ بلٹ ان ہیں, یہ پری ڈیفائن ہوتے ہیں, انہیں صرف یوز کیا جا سکتا ہے, ری ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, اس وجہ سے ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے. A variable can be up to 31 characters long for many compilers. If the variable consists of more than 130 characters, only first 31 characters will be used, remaining character will be ignored. تو یہ پچھلے لیکچر کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ویریبل ڈکلیریشن کے دوران کہ کسی بھی ویریبل کا نام جو آپ رکھ رہے ہوتے ہو تو وہ میکسیمم 31 کریکٹرز تک کا ہو سکتا ہے, جس کے اندر کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے نمبرز انڈرسکور لیٹرز کا, اکیلے لیٹرز ہو سکتے ہیں. اوکے, تو آپ 31 کریکٹرز لانگ تک کا ویریبل کا نیم رکھ سکتے ہیں. اگر اس سے ایکسیڈ کریں گے تو کوئی ایرر نہیں آئے گی, فرسٹ 31 ایکسیپٹیبل ہوں گے, اس سے جو نیکسٹ پارٹ ہوگا وہ خود بخود اگنور ہو جائے گا, جو کہ آپ کو ویریبل اپروچ کرنے میں, ایکسیس کرنے میں ذرا ڈیفیکلٹی فیل ہوگی. ویریبل کین بی ڈکلیئرڈ اونلی فار ون ڈیٹا ٹائپ. لائک آپ نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک اے ویریبل ڈکلیئر کروایا, تو سیم اے ویریبل آپ فلوٹ کے لیے یوز نہیں کر سکتے, آپ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے لیے یوز نہیں کر سکتے. اوکے, یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسمال اے انٹیجر کے لیے یوز کیا تو کیپیٹل اے یوز کر سکتے ہیں فلوٹ کے لیے, یا کیپیٹل اے یوز کر سکتے ہیں کس کے لیے؟ کریکٹر کے لیے. اوکے, کیونکہ یہ دو ڈفرنٹ ویریبل ہیں, کیس سینسٹیوٹی جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا. ویریبل name must be meaningful and readable. It helps the user to understand the purpose of variable. بچوں یہ وہ والا پارٹ ہے جہاں پہ بتانا چاہیے کہ ایکچولی ویریبل کا نام ہم نے رکھنا کیسا ہوتا ہے. وہ رولز تو ہم نے پڑھے کہ کیسے رکھنا ہے, طریقہ کار کیا ہے ویریبل کا نیم رکھنے کا. اب کس طرح کا رکھنا ہے تو یاد رکھیں ویریبل کا نیم ویسا رکھیں جیسے اس کا کام ہے. آپ مارکس ویریبل کے لیے کسی بچے کے نام پہ رکھ دیں تو یہ سوٹیبل نہیں ہے. فون نمبر آپ مارکس ویریبل کے لیے یوز کر رہے ہو, نیم یوز کر رہے ہو فون نمبر کے لیے, نیم کے لیے آپ کانٹیکٹ نمبر یوز کر رہے ہو, کانٹیکٹ نمبر کے لیے آپ نیم یوز کر رہے ہو, تو یہ میننگ فل نیم نہیں ہوگا, ریڈیبل نہیں ہوگا. ریڈیبل سے مراد اور میننگ فل سے مراد یہ کہ ویریبل کا نیم ویسا رکھیں جیسا اس کا کام ہے, جیسا کام ویسا نام, تاکہ ایکسیس کرنا آسان ہو, تاکہ آپ لوگوں کو ویریبل کو اپروچ کرنا, ویریبل کو ڈیفائن کرنا اور بعد میں ویریبل کو کال کرنا ایزی ہو. فار ایگزامپل اے ویریبل ٹو اسٹور مارکس آف اسٹوڈنٹ شوڈ بی مارکس. اوکے, یا تو اسمال لیٹر میں یوز کر لیں, سارا کیپٹل میں یوز کر لیں, رولز کے مطابق آپ اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. میننگ فل ہونا چاہیے کہ ویریبل کا نام پڑھتے ہی پتہ چل جائے کہ یار اس کے اندر فلاں طرح کی, اس ٹائپ کی ویلیو ہو سکتی ہے. اوکے, if a variable consists of multiple words, first letter of each word should be capitalized to improve the readability. Like my phone number, یہ ہر کریکٹر کا جو فرسٹ الفابیٹ ہے وہ کیپٹل تاکہ ریڈیبل ہے,
آسانی سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ سارے اسمال یوز کر لیں تو دین یہ مائی فون نمبر کو ریڈ کرنے میں ذرا ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ اسے اگر ایک فلو کے اندر پڑھیں گے تو آپ اس کی پروننسیشن کوئی اور ہی کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ریڈیبل نام رکھنا ہے, میننگ فل رکھنا ہے. ایگزامپلز مینشن ہے, آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایگزامپل مینشن کر سکتے ہیں رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے. مارکس ہے سب 1 انڈرسکور ٹیسٹ ایف انڈرسکور نیم, یعنی کہ فرسٹ نیم لائک سیکنڈ نیم لائک آپ مڈل نیم یا لاسٹ نیم یوز کر رہے ہوتے ہو, تو یہ اگر لینتھی نیم رکھنا ہو تو آپ انڈرسکور کا سہارا لے سکتے ہیں. اسٹارٹ میں آپ انڈرسکور یوز کر سکتے ہیں, سینٹر میں یوز کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں آپ اسٹارٹ میں کوئی کسی قسم کا نمبر یوز نہیں کر سکتے, اسپیشل سمبلس تو الاؤڈ ہی نہیں ہے, بلینک اسپیسز بالکل بھی کوئی الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ رولز کو فالو کرتے ہوئے, رولز کا خیال کرتے ہوئے ویریبل کا نیم ڈیفائن کریں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا واٹ از کانسٹنٹ, ایکسپلین دا ڈفرنٹ ٹائپس آف کانسٹنٹ. کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کانسٹنٹ ایک اس طرح کی کوانٹٹی ہوتی ہے جو کہ چینج نہیں ہوتی. ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. لائک جتنی بھی نومیرک ویلیوز ہیں, نومیرک 0 to 9 نومیرک ویلیوز, آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے کسی ویریبل کے اندر کسی بچے کے مارکس اسٹور کروا دیے 40 اور پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروا دیا, تو ڈیورنگ ایگزیکیوشن آپ ان 40 کو چینج نہیں کر سکتے, 40 ہی رہے گا. کلیئر؟ ہاں, جس ویریبل کے اندر وہ اسٹور ہے اس ویریبل کی ویلیو چینج کی جا سکتی ہے. ویریبل اٹ سیلف چینجیبل ہوتا ہے, اس کے اندر سے ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کسی کانسٹنٹ کو چینج نہیں کر سکتے. اب ٹائپس آف کانسٹنٹ کی بات کریں تو دیر آر دا 3 ٹائپس آف کانسٹنٹس, نومیرک کانسٹنٹ, کریکٹر کانسٹنٹ اینڈ اسٹرنگ کانسٹنٹ. فرسٹ ون نومیرک کانسٹنٹ. کانسٹنٹ پڑھنے سے پہلے یہ جو نومیرک, کریکٹر اور اسٹرنگ لکھا ہوا ہے اس کی ذرا چھوٹی سی پہچان دیکھ لیں. بچوں یاد رکھیں 0 to 9 نمبرز, 0 to 9 ویلیوز ود ڈیسیمل پوائنٹ اور وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ کیا کہلاتی ہیں؟ نومیرک ویلیوز کہلاتی ہیں. اوکے, آگے فردر نومیرک ویلیوز کیٹیگرائز ہو رہی ہوتی ہیں 2 ٹائپس کے اندر, انٹیجر کانسٹنٹ یا انٹیجر ویلیوز اینڈ فلوٹنگ ویلیوز, جس سے ہم ڈیسیمل ویلیوز کہتے ہیں. اب انٹیجر ویلیوز کون سی ہوتی ہیں؟ انٹیجر ایسے نومیرک ویلیوز کو کہتے ہیں یا 0 to 9 نومیرک ویلیوز وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ, بغیر اشاریہ کے, بغیر فلوٹنگ پوائنٹ کے, بغیر ڈیسیمل پوائنٹ کے جو نومیرک ویلیوز ہوتی ہیں کیا کہلاتی ہیں؟ انٹیجر ویلیوز کہلاتی ہیں. whenever 0 to 9 numeric values with decimal point, with اشاریہ, with point کیا کہلاتی ہیں؟ floating values, decimal values کہلاتی ہیں. whenever کریکٹر کی بات کریں تو الفابیٹس یعنی A to Z جتنے بھی الفابیٹس ہیں یہ کریکٹر کہلاتے ہیں. جتنی بھی نومیرک ویلیوز ہیں اگر آپ انہیں سنگل کوٹیشن کے اندر انکلوز کر دیں, جتنی بھی سیمبلز ہیں سنگل کوٹیشن کے اندر انکلوز کر دیں, جتنے بھی اسمال لیٹر کیپٹل لیٹر ہیں سنگل کوٹیشن کے اندر انکلوز کر دیں, تو وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا کریکٹر کہلائے گا. اوکے, بہرحال کریکٹر کی ڈیفینیشن صرف الفابیٹس تک محدود ہے. کانسٹنٹ کا جب ورڈ ساتھ اٹیچ ہوگا تو کریکٹر کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کر دیں. اسٹرنگ کی بات کر لیں. بچوں یاد رکھیں جب کریکٹرز مل کر کے ایک میننگ فل ورڈ بناتے ہیں, ایک میننگ فل پیرا بناتے ہیں, ایک میننگ فل لائن اسٹیبلش ہوتی ہے, تو وہ جو ورڈ, لائن یا پیراگراف ہے کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کمبینیشن آف کریکٹرز ناؤن ایز اے اسٹرنگ. اور اسٹرنگ کانسٹنٹ کیا ہے, اسٹرنگ کی پہچان کیا ہے, کریکٹر کی کیا پہچان ہے, نومیرک کی کیا پہچان ہے, ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نومیرک کانسٹنٹ. نومیرک کانسٹنٹ کنسسٹ آف نمبرز. اب نمبرز کی ڈیفینیشن آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتائی کہ 0 to 9 اس سے زائد نہیں ہے. 0 to 9 باقی جتنے بھی نمبرز ہیں سارے اسی کے کمبینیشن سے ہیں. 0 to 9 نمبرز ود ڈیسیمل پوائنٹ اور وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ یعنی اشاریہ کے ساتھ اور اشاریہ کے بغیر ساری ویلیوز کیا کہلاتی ہیں؟ نومیرک کانسٹنٹس کہلاتی ہیں یا نومیرک ویلیوز کہتے ہیں. اٹ کین بی فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ٹائپس, لائک آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, انٹیجر اینڈ فلوٹنگ پوائنٹ. اب انٹیجر کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں؟ انٹیجر کانسٹنٹس آر نومیرک ویلیوز
ابھی وہی بات ریپیٹ ہوگی. نومیرک ویلیوز وداؤٹ فرکشن اور ڈیسیمل پوائنٹ, یعنی 0 to 9 تمام ویلیوز, تمام نمبرز وداؤٹ فرکشن اور ڈیسیمل پوائنٹ کیا کہلاتی ہیں؟ انٹیجر کانسٹنٹ کہلاتی ہیں. انٹیجر کانسٹنٹ ریپرزینٹ ویلیوز دیٹ از کاؤنٹڈ, جو کہ کاؤنٹیبل ہوتی ہیں, آپ انہیں گن سکتے ہیں, کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو انٹیجر کانسٹنٹس آر یوزڈ ان سی پروگرام, یعنی آپ پازیٹیو ویلیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیگیٹو ویلیوز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. پازیٹیو ویلیوز کے لیے تو آپ کو کسی قسم کے سائن کی ضرورت نہیں, یعنی ویلیو کے ساتھ سائن لگانا ضروری نہیں, یعنی کہ آپ 1 لکھتے ہیں, 2 لکھتے ہیں, 87 لکھ رہے ہیں, 45 لکھ رہے ہیں, کوئی بھی ویلیو ڈال رہے ہیں جو 0 to 9 یا ان کے کمبینیشن سے بن رہی, جس کے ساتھ سائن موجود ہے ہی نہیں, وہ تو پازیٹیو ویلیو ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں, میتھ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. لیکن اگر کسی ویلیو کو آپ نے نیگیٹو دیکھنا ہے کہ یہ ویلیو نیگیٹو ہے, تو دین اس کے لیے ضروری ہے کیا چیز؟ دا مائنس سائن از یوزڈ فار دا نیگیٹو انٹیجرز. اف نو سائن از یوز دا ویلیو از پازیٹیو بائی ڈیفالٹ. اگر کوئی سائن نہیں, نمبر پازیٹیو. اگر ویلیو کے ساتھ نیگیٹو ہے, لائک ایگزامپلس کے اندر مینشن 87 45, یہ فرسٹ 2 ایسی ویلیوز ہیں نومیرک جو کہ کیا ہے؟ انٹیجر کانسٹنٹ. کون سی؟ پازیٹیو انٹیجر کانسٹنٹ. وین ایور دا سیکنڈ ون -10 -5, یہ جو سیکنڈ پیئر ہے اس کے اندر دیکھیں تو یہ دونوں نیگیٹو ہیں. کیسے پتا چلا؟ مائنس سائن سے. کلیئر؟ سیکنڈ ٹائپ, فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹس. فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹس آر نومیرک ویلیوز ود فرکشن اور ڈیسیمل پوائنٹ. وہی والی 0 to 9 ویلیوز ہیں, وہی والی نومیرک ویلیوز ہیں, لیکن یہاں پہ فرکشن پوائنٹ موجود, ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہے. سیم ڈیفینیشن, لیکن یہاں پہ ود اور وداؤٹ کا فرق ہے. جتنی بھی 0 to 9 ویلیوز وداؤٹ فرکشن ہیں, وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ, انٹیجر ہیں. جتنی بھی ویلیوز نومیرک 0 to 9 ود ڈیسیمل پوائنٹ, ود فرکشن پوائنٹ ہیں, فلوٹنگ پوائنٹ یا ڈیسیمل ویلیوز کہلاتی ہیں. فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹ ریپرزینٹ ویلیوز دیٹ آر میئرڈ, جو کہ میئر کی جا سکتی ہیں یا میئر ہو رہی ہوتی ہیں. ڈفرینٹ کوانٹیٹیز کے کیلکولیشن کے اگینسٹ ریزلٹس جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹس آر یوزڈ ان سی پروگرام, یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو سیم انٹیجر کی طرح یہاں پہ بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور سیم انٹیجر کانسٹنٹ کی طرح آپ مائنس سائن یوز کر رہے ہوتے ہیں نیگیٹو ویلیوز کے لیے. وین دیر از نو سائن از یوزڈ فار دا ویلیو آف پازیٹیو, کسی قسم کی پازیٹیو ویلیو کے لیے کوئی سائن یوز نہیں کر رہے ہوتے. لائک ایگزامپلس کے اندر مینشن ہے 50.75 10.22, یہ دو ویلیوز ہیں کیا؟ فلوٹنگ ویلیوز ہیں, فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹس ہیں. اوکے, وین ایور دا -13.42 از دا نیگیٹو فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹ. ریپرزنٹیشن سمجھ آ گئی کہ انٹیجر اور فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹ کس طرح سے ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں اور یہ ہوتے کیا ہیں. ان کے اندر پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹ کی بھی پہچان یاد رکھیے گا ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے, اور فرکشن اور وداؤٹ فرکشن, ود ڈیسیمل اور وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ دو ہی پوائنٹ ہیں یہاں پہ. نیکسٹ موو کرتے ہیں. کریکٹر کانسٹنٹ, یعنی جو سیکنڈ ٹائپ ہے ڈیٹے کی, وہ کیا ہے؟ کریکٹر کانسٹنٹ. کانسٹنٹ کی جو سیکنڈ ٹائپ کریکٹر کانسٹنٹ. کریکٹر کی پہچان بتائی, اینی کریکٹر ریٹن ود ان سنگل کوٹیشن مارک ایز کریکٹر کانسٹنٹ. اوکے, جو کچھ بھی آپ نے اسپیشل سمبل اٹھا کے ڈال دی, آپ نے کوئی نومیرک ویلیو ڈال دی, آپ نے کوئی الفابیٹ ڈال دیا, کیپٹل لیٹر ڈال دیا, اسمال لیٹر ڈال دیا, لیکن سنگل ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, اور آپ نے اسے سنگل کوٹیشن کے اندر بند کر دیا. اس کے اندر سنگل کوٹیشن کے اندر آپ نے انکلوز کر دیا. ایگزامپل ذرا دیکھیں, یہ کیپٹل اے سنگل کوٹیشن, اسمال این سنگل کوٹیشن, 9 سنگل کوٹیشن, ایکول سمبل سنگل کوٹیشن, جیسے ہم نے اسائنمنٹ آپریٹر پڑھا تھا, ڈالر سائن سنگل کوٹیشن. یعنی جو کچھ بھی جو سنگل آپ یوز کریں گے, انکلوز کریں گے سنگل کوٹیشن کے اندر, وہ چاہے کوئی الفابیٹ ہو, چاہے کوئی نومیرک ویلیو ہو, چاہے کوئی اسپیشل سمبل ہی کیوں نہ ہو, جسے آپ انکلوز کر دیں گے سنگل کوٹیشن کے اندر, وہ آپ کا کریکٹر کانسٹنٹ کہلائے گا. اوکے, آل الفابیٹس, کریکٹرز, ڈیجٹس, اسپیشل سمبلز
can be used as character constants. The maximum length of a character constant is 1 character. MCQs याद रखिएगा कि character constant की जो maximum length है वो कितनी होती है, 1 character होती है. याद रहेगा कितनी, 1 character. आगे चल के प्रोग्राम्स आएंगे जिसके अंदर करेक्टर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो वहाँ पे हम ASCII वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि सर अल्फ़ाबेट्स की तो समझ आ रही, सिंगल कोटेशन के अंदर बंद करना ये करेक्टर्स, लेकिन ये न्यूमेरिक और ये स्पेशल सिंबल्स ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, ये कैसे यूज़ होते हैं, तो ये सस्पेंस है, ज़रा इसे वेट करें. जैसे आप डाटा टाइप्स पढ़ के आगे मूव करेंगे ऑपरेटर्स की तरफ, तो वहाँ पे इनका बड़ा यूज़ है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन प्रैक्टिकल फील्ड आप इन्हें यूज़ कर रहे होंगे सिक्योरिटी के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी वैल्यूज़ अप्रोच होती हैं, कैसे आप करैक्टर कांस्टेंट्स को यूज़ करके आप न्यूमेरिक्स या स्पेशल सिंबल्स को इनकोड करवाते हो. ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी कि जो थर्ड टाइप कांस्टेंट की है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. ऑल कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स विद इन डबल कोटेशंस मार्क एज स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट. बच्चों याद रखें, मैं एक सादी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप डबल कोटेशन के अंदर दुनिया भर की कोई चीज़ उठा करके रख दें, वो आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगी. मैं अक्सर क्लास के दौरान कहता होता हूँ कि बच्चों आप डबल कोटेशन के दरमियान रोलिंग स्टार्ट कर दें, अक्सर पंजाबी में कहते पुत्री लेटना शुरू कर दो जी. डबल कोटेशन के दरमियान आपने कोई करैक्टर्स का कम्बिनेशन डाल दिया, न्यूमेरिक का कम्बिनेशन डाल दिया, स्पेशल सिंबल्स एंड सो ऑन, जो कुछ भी डालोगे ये क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा. इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, करैक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स. एग्जांपल्स मेंशन है, आप अपनी मर्जी से मेंशन कर सकते हैं. डबल कोटेशन डालें, दरमियान में जो मर्जी डाल दें. पाकिस्तान है, 1 2 3 है, आप अपना नाम यूज़ करें, अपना फ़ोन नंबर यूज़ करें, पर्सनल CNIC कार्ड का नंबर यूज़ करें, जो मर्जी डाल दें. जो कुछ भी आप डबल कोटेशन के अंदर डालेंगे वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा. पहचान याद रहेगी. इसकी लेंथ नहीं है, यानी इसकी लेंथ आप यूँ कह लें कि जितनी आप स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, जो कुछ डालेंगे उस हिसाब से स्ट्रिंग की लेंथ एडजस्ट हो जाती है. हाँ, स्ट्रिंग की लेंथ को आप बाउंड भी कर सकते हैं. कैसे करते हैं, डाटा टाइप जब पढ़ेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप, तो वहाँ पे बताऊंगा कि स्ट्रिंग डाटा टाइप की डिक्लेरेशन कैसे होती है और किस तरह से आप इनफिनाइट स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो, किस तरह से आप फिनाइट यानी जिसके अंदर आप बता रहे होते हो कि सर इतने करैक्टर्स या इतने स्ट्रिंग तो आप डाल सकते हैं, इससे ज़ायद नहीं. यानी आप लिमिटेशन लगाएंगे, इस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हम सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर हम सिर्फ 5 यूज़ कर सकते हैं, 7 यूज़ कर सकते हैं. यानी आप साइज़ उसका खुद बता रहे होंगे. कैसे बताएंगे ये हम डाटा टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर जिसके अंदर बच्चों आपने रूल्स को पढ़ा कि किसी भी वेरिएबल का जब नाम रखा जाता है तो किन रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसके बाद कांस्टेंट और उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया. आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा. किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा. थैंक यू.